میں نے محسن سے وعدہ کیا تھا کہ پرسوں سکھر سے فون کروں گا۔ سکھر کے بجائے میں بھی ملتان ہی پہنچا تھا، لیکن اسی وقت منظر کے گھر میں محسن اور رابعہ میری کال کے انتظار میں ایک ایک لمحہ گن کر کاٹ رہے تھے۔ وقت تو گزر چکا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ اتنی جلدی مایوس ہو کے لوٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہزار اندیشہ ہائے وعدہ دراز کو مد نظر رکھا ہوگا اور کال میں تاخیر کے بہت سے اسباب تلاش کر لیے ہوں گے۔ میری ڈانٹ ڈپٹ کا اثر یہ ہوا کہ چند منٹ میں میرے کمرے کے فون کی لائن عبدالودود منظر ایڈوکیٹ کے فون سے ملا دی گئی۔ گھنٹی بجتے ہی وہ سب لپکے ہوں گے، مگر لیڈیز فرسٹ کے اصول کی آڑ میں انہوں نے رابعہ کو ریسیور اٹھا کے پہلے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اس گاڑی کی طرح دوڑ رہا ہے جس کے بریک فیل ہو گئے ہوں۔ ہیلو، رابعہ نے کہا اور مجھے اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش محسوس ہوا۔ رابعہ، میں نے بے حد جذباتی ہو کے کہا، بولو، کچھ تو اور کہو۔ تصور میں تم میرے سامنے ہو اور کان تمہاری آواز سن رہے ہیں۔ تم اداس تو نہیں ہو نا؟ تم خیریت سے تو ہو نا سکندر؟ اس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ ملتان کے ایک ہوٹل میں نے کہا۔ سویا ہوا تھا کہ تمہاری یاد نے گہری نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم سکھر سے فون کرو گے، وہ بولی۔ پھر منظر کی آواز سنائی دی، ارے بھائی کھڑی کھڑی کانپ رہی ہو، بیٹھ جاؤ، یہ کرسی اسی لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کا زبردست کہا گونجا۔ میں نے تصور میں رابعہ کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا۔ ہاں مجھے کچھ دیر ہو گئی، میں نے کہا، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں، یہ تو اچھا ہی ہوا، وہ بولی۔ معلوم نہیں کیسے انکل رضوی کو اطلاع مل گئی تھی کہ تم حلیہ بدل کے گاڑی میں کراچی کی طرف جا رہے ہو۔ محسن کا خیال تھا کہ تم اب تک پکڑے جا چکے ہوگے۔ اور تمہارا خیال کیا تھا؟ میں نے کہا، فرض کرو ایسا ہی ہوتا۔ وہ ہنسی۔ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے یہ دونوں، محسن اور منظر۔ ابھی کہہ کر گئے ہیں کہ ہم ذرا دونوں پر شکرانے کے ادا کر رہے ہیں۔ مجھے موقع دینا چاہتے تھے کہ تم سے اکیلے میں بات کر لوں۔ معلوم ہے کل رات کیا ہوا؟ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ تم اور محسن باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بہت پرانا شعر ہے کہ کہتے ہیں جس کو عشق وہ تمہارے دماغ کا حلل ہے۔ سچ بتاؤ، کیا تم کل رات آئے تھے؟ رابعہ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں آؤں اور تمہیں دیکھے بغیر لوٹ جاؤں؟ میں نے کہا، خود سوچو کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تو صاف سنا تھا تم محسن سے کہہ رہے تھے۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ رک کیوں گئی؟ میں نے کہا، یہی کہ میں اکیلا کراچی نہیں جا سکتا اور بس، وہ بولی، رابعہ کے ساتھ جانا چاہیے۔ پھر محسن نے کیا کہا؟ میرا دل ایک اندرونی مسرت سے رقص کرنے لگا۔ وہی جو تم نے ابھی کہا تھا، وہ بولی اور اس کا حیا سے گلنار چہرہ مجھے روبرو نظر آیا۔ اس نے کہا، بی بی سوتے وقت کم کھایا کرو، اور پھر بھی برے خواب آئیں تو مجھے بلا لیا کرو، میں سنسنا کر دوں گا اور ان میں سے ایک سکندر اعظم کو خارج کر دوں گا۔ وہ تمہارا خواب تھا، عشق کی چھٹی حس تھی یا ٹیلی پیتھی؟ میں نے کہا، لیکن ہوگا یہی۔ میں تو کل نہیں آیا تھا، لیکن کل آ جاؤں گا۔ بات وہی ہے جو تم نے سنی تھی۔ اچھا لو، محسن سے بات کرو، رابعہ نے کہا، اور دوسرے لمحے مجھے محسن کی آواز سنائی دی، جہاں تک میرا خیال ہے تو پیدل روانہ نہیں ہوا تھا۔ محسن نے کہا، کار تھی تیرے پاس؟ کار کبھی کبھی بیکار بھی ہو جاتی ہے۔ اب ذرا میری بات غور سے سن۔ اس کار کو میں کل صبح 10 بجے کے قریب ڈریم لینڈ سنیما کے سامنے چھوڑ کے لاہور روانہ ہو جاؤں گا۔ میں لمبی بات نہیں کر سکتا، اس لیے اتنی دیر میں ملتان پہنچنے اور کچھ کیے بغیر لوٹ آنے کے اسباب ملاقات میں بیان کر دوں گا۔ تو کل صبح لاہور سے نکل اور ملتان پہنچ۔ گاڑی کے اندر سیٹ کے نیچے چابیاں ہوں گی، ریوالور میں نکال لوں گا۔ تیرا کام کار کو واپس لانا ہے، میں بس سے سفر کروں گا۔ اس ملنگ کا یا تھانے دار کا حلیہ بنا کے مت نکلنا۔ نہیں، وہ سب مجھے معلوم ہے، میں احتیاط کروں گا۔ میں نے کہا، رات 8 بجے منظر کے گھر آ جانا۔ تو نے سیٹ دلاور کے بارے میں نہیں پوچھا؟ محسن ہنسا۔ پوچھوں گا، لیکن وہاں آ کے کال لمبی ہو رہی ہے اور بل بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا، منظر سے رسمن اور اخلاقاً غیر رسبی اور بد اخلاقی گفتگو ہوئی، جس میں گفتگو کم اور بکواس زیادہ تھی۔ پھر میں ریسیور رکھ کے سو گیا۔ اس سے پہلے کی قاتل تاریک رات کتنی قیامت خیز، خونہ شام اور پرآشوب تھی، اس دوسری رات کے دامن میں سکون تھا، محبت کی دلنواز مہک تھی اور خوبصورت خوابوں کی ہفت رنگ کرنوں کا اجالا تھا۔ یہ رات گلابوں کے لیے بھی پرسکون ابدی نیند کا پیغام لے کر آئی تھی، اور وہ اپنی عزت و عفت کے پورے غرور کے ساتھ تمام فکروں سے بے نیاز اور سارے دکھوں سے آزاد شہر خوشاں کے ایک گوشے میں بڑی معصومیت سے محو خواب تھی۔
اس کے قاتل بھی اس زمین کے نیچے تھے، لیکن وہ شرمسار تھے اور خوفزدہ تھے کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے حساب بے باک کیا اور گاڑی کی چابی لے کر نکل آیا۔ سروس کے بعد اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی اور چال بھی بدل گئی تھی۔ میں نے ڈریم لینڈ سنیما کا صرف نام سنا تھا یا کسی اخبار کے اشتہار میں دیکھا تھا۔ ملتان کا شہر میرے لیے اجنبی تھا۔ مختلف لوگوں سے راستہ پوچھتا میں ٹھیک 10 بجے سنیما کے سامنے پہنچا۔ ہر طرف سے جائزہ لینے کے بعد میں نے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی جہاں ڈرائیونگ سیٹ کے بالکل ساتھ دیوار تھی۔ درمیانی فاصلہ میں نے اتنا کم رکھا تھا کہ دروازہ پورا نہیں کھلا اور مجھے خاصی کوشش کے بعد خود کو تنگ سی جگہ میں سے گزارنا پڑا۔ چابیاں اگنیشن سوئچ میں ٹنگی ہوئی صاف نظر آتی تھیں۔ میں نے اسٹیئرنگ پر ایک رومال ڈال دیا اور دوسرے دروازے سے گلوز کمپارٹمنٹ کھول کر ریوالور نکالا۔ پھر شیشہ بند کیا اور ڈور ناب دبا کے دروازہ بند کیا تو خود بخود لاک ہو گیا۔ پھر مجھے سوٹ کیس کا خیال آیا۔ میں نے محسن سے کہا تھا کہ میں سوٹ کیس نکال لوں گا، لیکن وہ ڈکی میں بند تھا۔ ڈکی کھولنے کے لیے میرا ریوالور کے ساتھ ساتھ چل کر ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولنا اور پھر چابیاں نکالنا ضروری تھا۔ اب تک میں نے ہر کام پوری احتیاط کے ساتھ سب کی نظر بچا کے کیا تھا، مگر اب کار کے سامنے ایک ریڑھی والا آ کھڑا ہوا تھا اور اپنے ٹھکانے پر ایک کار کی موجودگی سے خوش نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے سوٹ کیس نکالنے کا ارادہ ترک کیا اور ریڑھی والے کی طرف نظر ڈالے بغیر چل پڑا۔ اس کی موجودگی نے مجھے تھوڑا سا تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محسن کو گاڑی نہ نکالنے دے اور اڑ جائے کہ گاڑی کھڑی کر کے جانے والے صاحب تو دوسرے تھے، مگر یہ کوئی ایسی بڑی پرابلم نہیں تھی۔ محسن اس سے بخوبی نبٹنے کا اہل تھا۔ خود میرے حق میں حالی ہاتھ رہنا بہتر تھا کہ بھاگنے کا موقع آئے تو سوٹ کیس کا بوجھ ساتھ نہ گھسیٹنا پڑے۔ نقد رقم اور ریوالور کی طاقت اضافی تھی۔ بس کے بجائے میں نے ٹرین سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بس ہر جگہ، ہر شہر کی آبادی کے درمیان سے گزرتی تھی اور اس میں بیشتر لوگ مقامی ہوتے تھے۔ کراچی سے آنے والی ٹرین یوں بھی کھچا کھچ بھری ہوتی تھی اور اس کے مسافروں کو طویل سفر درپیش ہوتا تھا۔ رش اور بد انتظامی کے باعث انہیں اپنا یا اہل و عیال کا ہوش نہیں ہوتا تھا، اور اگر آدمی اس میں ایک ایسی جگہ فٹ ہو جائے جہاں کوئی اسے نہ پہچانے تو پھر آخری دم تک وہی لوگ رہتے تھے، اور ٹرین کے ہزاروں مسافر میں پولیس کی نگاہ ایک چہرے کو نہ تلاش کر سکتی تھی، نہ انہوں نے کبھی اس کی کوشش کی تھی۔ عملاً یہ ناممکن تھا، چنانچہ ناکہ بندی کے صف میں اسٹیشن صرف بیان کی حد تک آتے تھے۔ اس کے باوجود میں نے احتیاط سے کنارہ نہیں کیا۔ ٹرین کے آنے تک میں بینچ پر بیٹھا اپنا چہرہ چھپائے اخبار پڑھتا رہا۔ اب نہ میں بابو تھا، نہ دیہاتی، نہ بلنگ اور نہ تھانے دار، بلکہ ایک عام آدمی کے کپڑوں میں تھا جو کسی کی توجہ کا باعث نہیں بنتے تھے۔ مجھے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کی مہلت درکار تھی۔ اس عرصے میں جہاں شیو بڑھ جانے سے میری صورت میں داڑھی کا اضافہ ہو جاتا، وہاں عام لوگوں کے ذہن میں بھی ہفتہ بھر پہلے اخبارات میں چھپنے والی تصویر کے حد و حال مدھم پڑ جانے کا امکان بہت واضح تھا۔ سب لوگ ایک ہی اخبار نہیں پڑھتے، بلکہ 95% تو شاید اخبار مانگ کر بھی نہیں پڑھتے۔ سنی سنائی سے حالات حاضرہ کا اندازہ کرتے ہیں یا حالات حاضرہ کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھتے کہ ان پر دماغ سوزی کی جائے۔ باقی مختلف اخبارات دیکھتے ہیں اور ہر روز ہر اخبار میں اتنی تصویریں چھپتی ہیں کہ ذہن میں سب گڑمٹ ہو جاتا ہے کہ صورت تو دیکھی والی لگتی ہے، مگر تصویر کسی مفرور مجرم کی تھی یا سیاسی لیڈر کی۔ ٹرین 1 گھنٹے سے زیادہ لیٹ تھی اور مشکل یہ تھی کہ ایک پیسنجر ٹرین عرف مراد گاڑی اور ایک تیز رفتار ریل کار دونوں اس کے بعد ملتی تھی۔ میں نے کچھ وقت ایک پرانے ریسٹورنٹ کے ویران اور کٹھن والے ماحول میں کھانا کھاتے گزارا اور وہاں سے اس وقت نکلا جب ویٹر خود مجھے نکالنے پر کمر بستہ نظر آنے لگا۔ میرے باہر آتے ہی ٹرین آ گئی اور میں کھڑکی کے راستے اس بوگی میں داخل ہو گیا جس میں مسافر یوں بھرے ہوئے تھے جیسے انار میں دانے، لیکن ایک اور دانہ اندر گرتے ہی شور مچ گیا کیونکہ میں نے براہ راست نیچے کی برتھوں پر قابض ایک فیملی کے درمیان لینڈ کیا تھا۔ بدقسمتی سے فرش پر مقیم حضرات میں مخمہی جسم اور پرانی وضع کے ایک بزرگ بھی تھے جو کچھ مراقبے کی حالت میں سرنگوں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ میں ان پر گرا تو وہ بے سوری کال بیل کی طرح چلانے لگے، ابے گوار اجڑ، یہ کیا طریقہ ہے شرفا کے اندر آنے کا؟ دروازے کیا نمائش کے لیے ہیں؟ ہائے معاف کیجیے گا، میں نے ان کو اٹھاتے ہوئے کہا، کیا یہ دروازہ نہیں تھا؟ میری نظر کمزور ہے۔ ان کی فیملی کی ایک خاتون جو مزاج، صورت اور عمر کے اعتبار سے ان کی شریک حیات ہو سکتی تھی، میرے 2 ہتھڑ مارا۔
मोए मुश्टंडे, इन्ना कजूर नहीं है तू, मजाक करता है सरपियों से। नामुराद, अल्लाह ना करे इनको कुछ हो जाता तो बेवा हो जाती, 10 बच्चे यतीम हो जाते। वो बांसुरी की तरह बजने लगी। फिक्र मत करो हाला, ये कहीं से नहीं टूटे, मैंने कहा। ठोक बजा के देख लो, और फौरन इनके दरमियान से निकल के खड़े हुए मुसाफिरों में शामिल हो गया जो इस कॉमेडी से महजूज हो रहे थे। अरे छुमिया की माँ, टीम के कप्तान ने आहो बका जारी रखी। कमबख्त 1 टन का गेंडा था, चूरा कर दिया हबीस ने। 7वें आसमान से मुझ पर टपक पड़ा। वो शख्स हुलिये से भी खोजी का दूसरा एडिशन था। आदमी को तो 7वें आसमान पर से ही जमीन पर फेंका गया था। मैंने नीम संजीदा लहजे में कहा। नाना, चूरा होने के बावजूद वो पटाखे की तरह लपके। अबे अंधे, अबे बाल धूप में सफेद हो गए हैं, समझता है बुड्ढे हैं हम। अबे आज भी तेरे जैसे जवान पर भारी हैं, उठा के पटक दे तो पानी ना मांगे। ऐसा गजब मत करना दादा मियाँ, किसी ने लुत्फ लेने के लिए कहा। ये कोका कोला मांगेगा, महंगा पड़ जाएगा। ऐसी जवानी है तो कर लो एक और शादी, किसी ने शोर मचा दिया। घर की 2 टीमें हो जाएंगी। अब खोजी की जोजा की बारी थी। इसने उगदे सानी की तहरीक पेश करने वाले को आड़े हाथों लिया। ये दिलचस्प तमाशा इस वक्त तक जारी रहा जब तक छेड़छाड़ करने वाले खुद ही बोर नहीं हो गए और मियाँ खोजी की फैमिली ने महसूस नहीं किया कि आफियत खामोशी में ही है। बच्चे इस तमाशे में गैर जानिबदार तमाशाई बने, कभी अम्मा अब्बा को देखते थे तो कभी ठट्ठे लगाने वालों को, जो सब हट्टे कट्टे नौजवान और तादाद में ज्यादा थे। फिर मैंने महसूस किया कि मियाँ खोजी बार बार नाक पर से फिसल आने वाला चश्मा ऊंचा करके मुझे फोकस कर रहे हैं और कुछ कंफ्यूजन का शिकार हैं। चोर मेरे दिल में था, चुनाचे मैंने इस हजूम में से खिसक जाना बेहतर समझा। मैंने खोजी को लोगों के दरमियान से गुजर के बाथरूम की जानिब जाते नहीं देखा था। मैं तो खुद भी बाथरूम जाना चाहता था, चुनाचे मैं आगे बढ़ के बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हो गया कि जैसे ही कोई बरामद हो मैं अंदर चला जाऊं। 10 मिनट बाद वो बलाखिर हाथ में लोटा पकड़े नमूदार हुए। पहचान लिया, वो मुझे रूबरू पाते ही चिल्लाए। बिल्कुल पहचान लिया। इससे ज्यादा बोलने की मैंने उन्हें मोहलत नहीं दी। मैं उन्हें समेटता हुआ अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा धड़ से बंद करके लॉक कर दिया। 4 फुट मुरब्बा जगह में 2 अफराद का सिर्फ खड़ा रहना मुमकिन था। मैंने खोजी को दीवार से लगा के घुटने से दुबा लिया। एक हाथ से उनकी नाजुक गर्दन दुबोची और दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकाल लिया। ये देखा है कभी? मैंने लहजे को इंतहाई खूनख्वार बना के कहा और रिवॉल्वर की नाल इनकी पेशानी पर रख दी। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ कि इनकी आंखों की पुतलियां साकित हो गई हैं। रंग इनका पहले ही लाश की तरह सफेद हो रहा था, लेकिन उन्होंने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। तुमने ठीक पहचाना है मुझे, मैंने बदमाशों की तरह गुर्रा के कहा। 6 कत्ल कर चुका हूँ, चोरी, डाके, अगवा सब खेल है मेरे। जेल से भागा हूँ और 1 बार नहीं 10 बार, आइंदा भी भाग सकता हूँ। मैंने अपनी गिरफ्त ढीली की तो इसने कांपते हुए एक गहरी सांस ली। खुदा के लिए माफ करना नहीं जानता मैंने इसी लहजे में कहा। अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो सारी गोलियां मार दूंगा और चलती ट्रेन से कूद जाऊंगा। बहुत मश्क है मुझे इसकी। इसके हाथ से लोटा गिर गया। कसम अल्लाह की, मैं बोलूं तो काफिर। वो थर-थर कांपता रहा। अच्छी तरह समझ लो, तुम और तुम्हारी बीवी, 4 बच्चे, ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी से मरेंगे। मैंने रिवॉल्वर की नाल इसकी कनपटी पर रख दी। वैसे मैं तुमको इसी जगह भी मार सकता हूँ, गाड़ी के शोर में आवाज बाहर नहीं जाएगी। तुम्हारी लाश का पता लगने तक मैं 50 मील दूर निकल जाऊंगा। इसने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत और रोना धोना शुरू किया। कस्में खाने लगा। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा डाकू साहब, मुझे बख्श दो, मेरे बीवी बच्चों पर रहम करो। अच्छा, मैंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जुबान बंद रखना। ये मत समझना कि तुम लोगों की मदद से मुझे पकड़ लोगे या कंडक्टर गार्ड को बता दोगे। मैं अगर जेल चला गया ना, तब भी मेरे साथी बाहर होंगे। तुम्हारे एक एक बच्चे को तुम्हारी नजर के सामने ज़िबा कर देंगे। यूं मैंने कसाबों की तरह छुरी चलाई। मेरा मकसद सिर्फ इसे दहशतज़दा करना था और इसकी जहनी कैफियत ये थी कि इसकी अक्ल जवाब दे चुकी थी, वरना वो मुझसे सवाल जरूर करता कि तुम्हारे साथी मेरे घर का पता किससे मालूम करेंगे। जब मैंने इसे आजाद किया तो इसने झटक कर लोटा उठाया और गिरता पड़ता बाहर निकल गया। चंद सेकंड बाद इसके चिल्लाने की आवाज आई तो मैं दरवाजा खोल के भागा और बाहर लटक गया। 1 फुट बोर्ड पर चलता हुआ मैं बोगी के आखिरी किनारे तक पहुंचा और हाथ बढ़ा के दूसरी बोगी के दरवाजे का डंडा पकड़ लिया। कुछ लोगों ने कहा कि मरना चाहता है क्या, खुदकुशी करनी है, पागल हुआ है, मगर मैंने सबको नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोडा वाटर बेचने वालों को इसी तरह एक बोगी से दूसरी बोगी में जाते देखा
دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ تو بوتلوں کی بالٹی کا وزن بھی ہوتا تھا، لیکن مجھے مشق نہیں تھی۔ گاڑی کم سے کم 40-50 میل کی رفتار سے جا رہی تھی۔ اگر میرا اندازہ ذرا بھی غلط ہو جاتا یا توازن باقی نہ رہتا تو دوسرے لمحے میں پٹری پر گرتا، اسی گاڑی کے پہیوں کے نیچے آ کے کٹ جاتا یا پتھروں سے ٹکرا کے میرا سر پاش پاش ہو جاتا۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی تھی کہ اگلی بوگی ڈائننگ کارٹ تھی۔ وہاں ویٹر حضرات کا اجتماع تھا۔ انہوں نے چلانا شروع کیا، یہ مسافروں کے لیے نہیں ہے، نکل باہر، بغیر ٹکٹ سفر کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے نے کہا۔ کسی نے زنجیر کھینچنے کی دھمکی بھی دی۔ ٹکٹ ہے میرے پاس بھائی، میں نے کہا، جو میری غلطی ثابت ہوا۔ اگر میں تسلیم کر لیتا کہ میں بے ٹکٹ ہوں تو مجھ سے 150 لے کر خاموش ہو جاتے اور مجھے اپنے ساتھ بحفاظت لاہور لے جاتے۔ اب وہاں میری موجودگی کا جواز نہ رہا۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر دوسری بوگی میں ڈال دیا۔ تب مجھے انکشاف ہوا کہ ڈائننگ کارٹ تو دونوں طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اگلی بوگی فرسٹ کلاس تھی، جس میں 4 برتھوں کے الگ الگ کیبن بنے ہوتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے خطرے کو قریب تر محسوس کیا۔ اب اگر خوجی کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے زیادہ جوشیلے اور فرض شناس نوجوان آدمی میرے پیچھے دوڑ آئے تو وہ سیدھے آئیں گے۔ انہوں نے کھڑکی سے سر نکال کر مجھے فرار ہوتے دیکھ لیا ہوگا اور یہی میرے مجرم ہونے کا ثبوت بن جائے گا۔ اگر میں مجرم نہ ہوتا تو یوں جان پر کھیل کر کیوں بھاگتا؟ اگلی بوگی میں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے وہ راہداری دیکھی جس کے دونوں طرف کیبن ہوتے ہیں۔ اسی کے نصف حصے میں دوسرا باتھ روم تھا۔ اس سے پہلے کہ لوگ مجھے دیکھتے یا میں انہیں دیکھتا اور ان کے بیچ میں سے راستہ بناتا ہوا آگے جاتا، پیچھے والا دروازہ کھلا اور ایک ویٹر چائے کی ٹرے لیے ہوئے نمودار ہوا۔ ٹرے کو اس نے ہاتھ پر یوں اٹھا رکھا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں نے ٹرے کھینچ لی۔ اس نے پلٹ کر احتجاج کے لیے منہ کھولا بھی نہیں تھا کہ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کو اپنی طرف کھینچا اور اس کی ٹرے نیچے رکھی۔ اس سے تھوڑی سی آواز پیدا ہوئی جو ٹرین کے شور میں دب گئی۔ ویٹر پہلے حیران ہوا، پھر اس نے اپنا توازن بحال کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان کر شور مچانے والا تھا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو دبوچ لیا۔ ہاتھ اس کے منہ میں دبا کر میں نے اسے باتھ روم میں گھپ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ تندرست آدمی تھا۔ جدوجہد کرتے ہوئے اس نے منہ پر سے میرا ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بدماش ہو، وہ چلایا، لیکن میں نے ریوالور نکال لیا۔ اپنی آواز بند رکھو، میں نے کہا، میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ مفت کی چائے پینی ہے؟ میری جیب میں 60-70 روپے ہیں، وہ بھی لے لو۔ مجھے یہ وردی چاہیے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ جلدی کرو، اور اس کے سر پر بڑی صفائی سے رکھی ہوئی کلہ دار ٹوپی اتار لی۔ نیچے اس کے سر کی سطح کی تمام فصل کسی حجام کے استرے نے بالکل صاف کر رکھی تھی اور یہ واردات بالکل تازہ تھی، چنانچہ اس کے سر سے چھت کے بلب کی روشنی منعکس ہونے لگی۔ اوئے! اس کا ہاتھ خود بخود سر کی طرف گیا اور اس نے مجھے ایک گالی دی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ریوالور چھیننا چاہا اور مجھ سے بڑھ گیا۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا تو میرا ایک پیر اس گول سوراخ میں گیا جو 2 قدمچوں کے درمیان بنا ہوا ہوتا ہے۔ گرتے گرتے میں نے اس کے سر کو دیوار سے دے مارا۔ اس سے خاصی آواز پیدا ہوئی۔ ریوالور اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں پھر سنبھل کے کھڑا ہوا تو وہ میرے اوپر آیا۔ اس کے سر میں چوٹ ضرور آئی تھی لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ میری وقتی پسپائی نے اس کا حوصلہ بلند کر دیا تھا اور اس نے مجھے دوسری زیادہ اشتعال انگیز گالی دی اور میرے سر پر مکہ مارا۔ میں نے خود کو بچایا لیکن وہ پھر مجھ سے لپٹ گیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ میں گولی چلانے کی صرف دھمکی دے رہا ہوں۔ مجبوراً مجھے اس کے سر پر ریوالور مارنا پڑا۔ اس کی ساری گالی گلوچ اور مار پیٹ کی ہمت ختم ہو گئی۔ وہ آدمی یقیناً جیدار تھا کہ ریوالور دیکھ کر بھی ہراساں نہیں ہوا تھا۔ میں بھی خالی ہاتھ ہوتا تو مقابلہ سخت ہوتا اور مجھے کشتی یا باکسنگ کے بجائے جوڈو کا استعمال کرنا پڑتا۔ دروازے کو لاک کر کے میں نے ایک مرتبہ پھر کپڑے بدلنے کا عمل شروع کیا۔ اس کی بے داغ سفید وردی پہن کر میں نے پگڑی سر پر رکھی اور آئینے میں دیکھا۔ میرا یہ نیا روپ بہت بہتر تھا۔ اپنا سرمایہ اور ریوالور وردی کی جیب میں منتقل کرنے کے بعد میں نے اس بھاری بھرکم ویٹر کو شلوار قمیض پہنائی اور اس کی وردی سے نکلنے والی رقم اور دوسرے کاغذات بحفاظت قمیض کی جیب میں ڈال دیے۔ میں چاہتا تو اسے بے لباس چھوڑ کر بھی نکل جاتا لیکن یہ اس پر دوہرا ظلم ہوتا۔ اس تمام کاروائی میں 6-7 منٹ لگ گئے تھے اور میرے کان باہر کی آوازیں سن رہے تھے۔ غالباً خوجی کی بات کو سچ مان کے کچھ لوگ ڈائننگ کار کے راستے میری تلاش میں آئے تھے۔ ویٹرز نے تصدیق کی ہوگی کہ اس حلیے اور لباس میں ایک شخص کو کدھر ارسال کیا گیا ہے۔ باہر نکلتے ہی میں نے ٹرے کو بالکل ویٹرز کے انداز میں اٹھایا اور ہاتھ کو گھما کے شانوں پر یوں رکھا کہ میرا چہرہ نمایاں نہیں رہا۔ 3 افراد جو فرسٹ کلاس میں داخل ہو گئے تھے ہر کیبن میں جھانکنے کے بعد ناکام واپس آ رہے
रहे थे। यार वो बंदा आउट है, एक शख्स ने कहा और उंगली को कनपट्टी पर घुमाया, जिसका मतलब ये था कि मियाँ होजी का दिमाग खराब है, ऐसे ही बोलता आ रहा है। वो नहीं, अफीम की गोली बोल रही थी, दूसरे ने कहा। मगर भाई वो आदमी ऐसे क्यों भागा? तीसरे ने कहा, मैंने खुद देखा था। देखा तो मैंने भी था, पहले ने सर खुजाया और बैरो ने भी बताया था कि वो इधर ही आया था। फिर गया कहाँ? वो एक कितार में चलते फिर डाइनिंग कार से गुजरे, मैं इनके पीछे रहा। सारे वेटर अब चाय की ट्रे उठा के जा चुके थे या खाली ट्रे रख के नई ट्रे उठा रहे थे। कम से कम वक्त में इनको ट्रेन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सब मुसाफिरों को चाय पहुंचानी थी। चुनाचे किसी को मेरी तरफ गौर से देखने की फुर्सत नहीं थी। वो सब एक दूसरे को नंबर से याद करते थे जो उनकी सफेद पगड़ी पर सामने लगा हुआ था। पीतल का बना हुआ बैज जिसके दरमियान में ये नंबर बहुत नुमाया नजर आता था। इनके लिए मैं सिर्फ नंबर 210 था। आने जाने वाले चिल्ला रहे थे, और यार ये गलत है। 236 ने मेरे 3 ऑर्डर ले लिए। 201 का फड्डा हो गया किसी मुसाफिर से, इसने ट्रे के पूरे पैसे लिए। मैं सबके सुनता सीधा गुजरा और वापस पहली बोगी में आ गया जहां से मैंने सफर का आगाज किया था। मेरी तलाश में जाने वाले और नाकाम वापस आने वाले खफीफ भी थे और हैरान भी। तुम भी कमाल करते हो चाचा, वो आदमी नहीं था, जिन था, किसी ने कहा। ला हौला वला कुव्वता। अरे मियाँ, क्या जिन शुरफा को बाथरूम में तंग करते हैं, पिस्तौल तान लेते हैं इन पर? फौजी ने खफा होके कहा। सबने देखा था इसे, क्या जिन्नात नजर आते हैं? जिन्नात हर रूप में नजर आ सकते हैं, किसी ने फैसला दिया। मेरे दादा ने खुद। जिन्नात वगैरह सब फजूल बातें हैं, आदमी के जहन की पैदावार, किसी मुलहिद दानिश्वर ने कहा। इससे पहले कि जिन्नात के वजूद से इनकार करने वाले और दादा मस्कूर के जाती तजुर्बे को फरेबे ख्याल करार देने का मसला नजाई बनता, ट्रेन की रफ्तार सुस्त पड़ गई। लाहौर आ गया, लाहौर आ गया का शोर मचा और सबने अपना अपना सामान और खानदान संभालना शुरू किया।